ایران کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ہوگی۔ ایران کے ساتھ جنگ یا معاہدے کا فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔ آبِ ہرمز پر ایران کو مکمل کنٹرول حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران سے جنگ دوبارہ چھڑنے کی صورت میں امریکی فوج پوری طرح تیار ہے۔ امریکی اسلحہ ذخائر وافر ہیں۔ چین کو خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے پاکستان کو امریکہ کا مخلص دوست قرار دیا۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل ایران امریکہ امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کے درمیان سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ کہا امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی قیادت میں 2 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا۔ ایران معاہدے پر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر ہوا۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ صرف اسی معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے۔ امریکہ کے مفاد اور ٹرمپ کی شرائط کے مطابق ہی ایران ڈیل ممکن ہے۔ ایران نے مغربی ممالک کا دھمکی آمیز دباؤ سختی سے مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور عمان مشترکہ طور پر آبِ ہرمز کا انتظام سنبھالیں گے۔ تہران کی توجہ یورینیم افزودگی کی بجائے جنگ کے خاتمے پر ہے۔ امریکہ کے ساتھ ابھی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ ہم ایرانی عوام کے مفادات اور حقوق کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ ایران کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ مغرب کو ایران کے حوالے سے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ ہم نے 47 سال پہلے ہی حکم کی زبان کو الوداع کہہ دیا تھا۔ امریکی ناکہ بندی ایک مکمل غیر قانونی اقدام تھا۔ دیکھنا ہوگا کہ امریکی انتظامیہ اپنی باتوں پر عمل بھی کرتی ہے۔ علاقائی کشیدگی کے خاتمے کے لیے باعزت فریم ورک کے خواہاں ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور امیر قطر تمیم بن حمد ال ثانی کی ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کو موقع دیا ہے۔ امریکہ کو بھی حقیقی سیاسی عزم دکھانا ہوگا اور عالمی قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ پائیدار امن کے لیے باہمی اعتماد اور سنجیدہ مذاکرات ناگزیر ہیں۔ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا یہ کارروائی ایران کے خلاف شروع کی گئی معاشی مہم کا حصہ ہے۔ امریکی وزیر خزانہ سے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے سے متعلق سوال کیا گیا تو بولے جو کچھ بھی ہٹایا جائے گا وہ آہستہ آہستہ ہٹایا جائے گا۔ سوال کیا گیا کیا ایران سے معاہدے کے قریب ہیں؟ جواب دیا پہلی بار ایران نے جوہری موضوع پر بات کرنے پر آمادگی دکھائی ہے۔ عمان نے آبِ ہرمز پر ٹیکسز نہ لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایران کی مدد پر عمان کے خلاف پابندیاں لگیں گی۔ ایران کا چین اور روس کو آبنائے ہرمز پر خصوصی سہولتیں دینے کا اعلان۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے روسی اور چینی جہازوں کے ساتھ خصوصی تعاون کیا جائے گا۔ تہران اپنے قریبی شراکت دار ممالک کے ساتھ ترجیحی تعاون جاری رکھے گا۔ روس اور چین کو آبنائے ہرمز سے متعلق معاملات میں خصوصی اور سازگار شرائط حاصل رہیں گی۔ کویت پر ایرانی حملے میں 30 امریکی فوجی زخمی ہوئے اور MQ-9 ریپڈ ڈرونز کو شدید نقصان پہنچا۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ کویت کے فضائی دفاعی نظام نے 110 فتح میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا، تاہم اس کے ملبے نے علی السالم ایئر بیس کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے میچ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری۔ آسٹریلیا نے 4 کھلاڑیوں کے نقصان پر 100 رنز بنا لیے۔ ایلیکس کیری 19 اور جوش انگلش صرف 13 رنز بنا سکے۔ مارنس اور کیمرون بغیر رن بنائے پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان کی جانب سے عرفات منہاس کا ڈیبیو میچ میں 3 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف 1000 ڈے میچز کھیلنے کا اعزاز حاصل ہے۔ پاکستان 1000 ون ڈے میچز کھیلنے والی دنیا کی تیسری ٹیم بن گئی۔ آسٹریلیا کے خلاف یادگار میچ پر آسٹریلوی کپتان جوش انگلس نے پاکستانی کپتان کو سوئز پیش کیا۔
پاکستانی کپتان شاہین شاہ افریدی نے کہا کہ تاریخی موقع پر پاکستان کی نمائندگی کرنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ پولیس افسروں کو جذبے اور لگن کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کرنی چاہیے۔ پولیس کے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نیشنل پولیس اکیڈمی کی تقریب سے خطاب۔ کہا تربیت مکمل کرنے والے ڈی ایس پیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے انتہائی پیشہ ورانہ تربیت کا عمل مکمل کیا۔ جرائم پیشہ عناصر سے نمٹنے کے لیے سندھ پولیس دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ امن و امان برقرار رکھنے میں سندھ پولیس کی بہادری، عزم اور لگن غیر متزلزل ہے۔ کراچی میں گندم کی ذخیرہ اندوزی قیاس سرائیوں کے باعث صورتحال سنگین ہونے کا خدشہ۔ سندھ میں گندم کے ذخائر میں کمی سے آٹے کی قیمتیں بڑھنے کا امکان۔ محکمہ خوراک سندھ کی رپورٹ کے مطابق رواں سال 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریداری کا ہدف مکمل نہ ہو سکا۔ اوپن مارکیٹ میں زیادہ قیمتوں اور خیبر پختونخوا سمیت دیگر علاقوں میں ترسیل کے باعث سرکاری خریداری متاثر۔ ذخیرہ اندوزوں اور فلور ملز کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کی توقع پر گندم ذخیرہ کرنے کا انکشاف۔ اسٹریٹجک ذخائر، مارکیٹ استحکام اور عوام کو سستا آٹا فراہم کرنے میں مشکلات کا خدشہ ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں آج صبح موسلادھار بارش اور یالہ بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم۔ سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں 44 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ جوہر ٹاؤن ایس ڈی او آفس کے علاقے میں 37.5 ملی میٹر، لکشمی چوک پر 30 اور مغل پورہ کے اطراف 29 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ناروال، قصور اور گرد و نواح میں بھی بادل برسے۔ بھمبر، آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سندھ میں موسم گرم اور خشک رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے بھر میں طوفانی بارشوں کے دوران تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ بارش کے پانی کی فوری نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا برساتی نالوں اور ڈرینز کے مسلسل مانیٹرنگ کا حکم۔ کہا واسا آپریشنز کی مسلسل نگرانی اور مؤثر مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے۔ اربن ایریاز میں بارش کا پانی کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ ایروگیشن ڈپارٹمنٹ کو نہروں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل مانیٹرنگ جاری رکھنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت نے عید صفائی آپریشن کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ ستھرا پنجاب کے ورکرز نے عید کے 3 روز میں 3,60,000 ٹن علائشیں ٹھکانے لگائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ عید صفائی آپریشن میں 1,84,000 ورکرز نے حصہ لیا۔ ستھرا پنجاب کی 60,000 گاڑیاں بھی آپریشن میں شامل تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صفائی آپریشن کی لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ کی۔ پنجاب کی 4,000 سڑکوں کو عرق گلاب سے دھویا گیا۔ ادھر مریم اورنگزیب نے کہا کہ سیف سٹی نے تحصیل سطح پر صفائی میں اہم کردار ادا کیا۔ ستھرا پنجاب کے ہیروز کو سلام پیش کرتی ہوں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی عوام نے ناکافی قرار دے دی۔ کہا گزشتہ مہینوں میں بار بار ہونے والے بڑے اضافے کے مقابلے میں یہ کمی حقیقی ریلیف فراہم نہیں کرتی۔ ادھر گڈز اینڈ ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 6% کمی کا اعلان کر دیا۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل میں 22 روپے کمی کی تھی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ ڈیل کے اثرات۔ گزشتہ ہفتے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس کاروباری ہفتے میں 6,118 پوائنٹس کے اضافے سے 1,73,962 پوائنٹس پر بند۔ ہفتہ وار دوران انڈیکس میں 3,944 پوائنٹس کا بند رہا۔ بلند ترین سطح پر 1,74,106 جبکہ کم ترین سطح 1,70,161 ریکارڈ کی گئی۔ ایک ہفتے میں 1.06 ارب شیئرز کے سودے ہوئے۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن بھی ہوئی۔ پنجاب حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں نئی دفعہ شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ خصوصی سیکیورٹی کیسز کے لیے علیحدہ عدالتی طریقہ کار متعارف کرایا جائے گا۔ ترمیم کے تحت مخصوص دہشت گردی مقدمات کو خصوصی سیکیورٹی کیس قرار دیا جا سکے گا۔ خصوصی سیکیورٹی کیسز میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ATC ججز میں سے خصوصی جج نامزد کریں گے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب 5 پروسیکیوٹرز پر مشتمل پینل فراہم کریں گے۔ خصوصی سیکیورٹی کیسز میں گواہوں کو اصل نام کی بجائے مخصوص شناختی کارڈز دیے جائیں گے۔ خصوصی سیکیورٹی کیسز میں ججز اور پروسیکیوٹرز کے نام سرکاری گزٹ میں شائع نہیں کیے جائیں گے۔ دہشت گردی مقدمات کا مکمل عدالتی ریکارڈ سیل کر کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس محفوظ رکھا جائے گا۔
نامزد اتھارٹی حکومت کے ساتھ رابطہ اور عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوششوں میں بھارت کو بدترین ناکامی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض کے ساتھ بیک وقت رابطے میں ہے۔ پاکستان علاقائی معاملات پر اثر انداز ہونے والا اہم فریق بن گیا۔ 2025 کی پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان نے عالمی بیانیے کی جنگ میں بھی برتری حاصل کی۔ الجزیرہ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ 30 سے زائد مرتبہ پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے رہے، جبکہ نئی دلی مسلسل اس کی تردید کرتا رہا۔ جنگ بندی کے معاملے پر مودی اور ٹرمپ کے درمیان اختلافات نے واشنگٹن اور نئی دلی کے تعلقات میں دراڑ پیدا کی۔ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو غیر معمولی شخصیت قرار دیتے رہے، جبکہ پاک چین ناقابل شکست شراکت داری خطے کی نئی حقیقت بن چکی ہے۔